درود شریف۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، قال امرنی خلیلی بسبع، کہ میرے دوست میرے محبوب نے مجھے 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، ان میں سے 4 کا ذکر ہو گیا، 4 چیزوں کا ہے۔ جو چوتھی چیز، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز بھی نہ مانگوں۔ اس حکم کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں اپنی تمام ضروریات اور تمام حاجات وہ اللہ تعالیٰ سے پوری کروں۔ اپنی ہر حاجت، اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر مشکل اور اپنی ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ تمام انسانیت، تمام کائنات، ہر ایک چیز وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اپنی حاجت روائی میں اور اپنی ضرورت اور مشکلات کے حل میں وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ عین مطلوب ہے کہ ہماری کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، فوراً ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، خاص تجھ سے ہی امداد مانگتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری اس عبادت پر تجھ سے ہی توفیق مانگتے ہیں۔ یہ جو مسنون دعائیں احادیث میں ذکر ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ معمول ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو دل و دماغ میں رکھنا چاہیے، جو دعائیں قرآن میں ذکر ہے ان کا بھی معمول ہونا چاہیے، جو احادیث میں ہیں ان کا بھی معمول ہونا چاہیے۔ ہر وقت زبان پر خیر ہی خیر ہونا چاہیے۔ کسی کو کیا معلوم کس کے منہ سے کون سی نکلی ہوئی دعا اس وقت قبول ہو جائے، شاید اس کے لیے وہی دعا خیر اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مسنون دعاؤں کو اختیار کر کے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کر کے مدد مانگنی چاہیے، اپنی ضرورت اور اپنی حاجتیں پورے کرنے کے لیے وہ توفیق مانگنی چاہیے۔ تو ان دعاؤں کا اہتمام خصوصیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کیا معلوم کس کی دعا کس وقت قبول ہو جائے، اور ایک دعا بھی اگر کسی کی قبول ہو گئی تو بس وہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے نجات کے لیے۔ 5واں حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا
کہ میں حق ہوں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگر کہ یہ حق کڑوا ہو۔ ہر جگہ ہر کسی کے سامنے حق اور سچ بات کروں، اگر کہ وہ لوگوں کو وہ حق برا لگے، ان کو کڑوا لگے، ان کو اچھا نہ لگے، ہر جگہ سچ بولنا چاہیے اور حق بولنا چاہیے۔ اور حق گوئی کے متعلق قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو مت ملاؤ جھوٹ کے ساتھ، نہ حق کے ساتھ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، حق کو غلط اور جھوٹ کے ساتھ بھی مت ملاؤ، باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ حق کو چھپاؤ، جو حق بات ہے، سچ بات ہے، جو حقیقت ہے اس کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حال یہ ہے تم لوگ جانتے بھی ہو اس کو، حق معلوم بھی ہے آپ کو، حق جانتے بھی ہو، پھر اس حق کو مت چھپاؤ اور نہ اس کو خلط ملط کرو۔ اغراض و خواہشات کے لیے ایسا کرنا ناجائز ہے۔ اپنی غرض کی خاطر اور اپنی خواہش کی خاطر حق کو غلط کے ساتھ خلط ملط کر دینا اور حق کو چھپا دینا بالکل ناجائز ہے۔ اور اسی طرح خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات چھپانا بھی حرام ہے۔ کسی کی ڈر کی وجہ سے، کوئی بھی خوف ہو، اور اسی طرح کسی طمع کی وجہ سے کہ مجھے اس آدمی سے یہ طمع ہے، یہ غرض ہے، یہ لالچ ہے، اس خوف اور طمع کی وجہ سے بھی وہ حق کو چھپانا، حق کو خلط ملط کر دینا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر ہماری گھریلو زندگی ہے تب بھی ہم حق چھپاتے ہیں، اور اگر ہماری معاشرتی زندگی ہے تب بھی ہم حق چھپاتے ہیں۔ یہ حق چھپانا آخرت کے حوالے سے بھی ہم حق چھپا رہے ہیں، دنیا داری کے حوالے سے بھی ہم حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، اور حق کو چھپانے کے لیے ہم جھوٹ کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہتر اور اچھا کیا۔ یہ غلط ہے۔ حقیقت اور حق اور سچ کو چھپا کر اور اس کے لیے جھوٹ بول بول کر اس کو بالکل ختم کر دینا، یہ غلط ہے۔ بلکہ جہاں پر شریعت کے مطابق حق بیان کرنا وہ ضروری ہے، اور اس حق بیان کرنے کے ساتھ ایک مومن مسلمان کی عزت اور آبرو پیوستہ ہے، مال پیوست ہے، دوسرے حقوق پیوست ہیں، دین اور دینداری کے حوالے سے حقوق پیوست ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذات کے حوالے سے اس حق میں حقوق پیوست ہے۔ اس حق اور اس سچ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تمہیں اس حق اور سچ پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے کہ چھوڑو پرے، یہ ویسے بات ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اپنی اغراض اور خواہشات اور خوف اور طمع اور لالچ کی وجہ سے حق بات کو چھپانا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور چھٹا حکم یہ دیا حضور علیہ السلام نے، وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ حضور علیہ السلام نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت گری سے نہ ڈروں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے، دین اور دینداری کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں میں جو بھی معاملہ ہے، اور اسی طرح مسلمانی کے حوالے سے جو بھی معاملہ ہے، ان تمام معاملات میں ملامت کرنے والے کی ملامت گری سے نہ ڈروں۔
آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مومن مسلمان ہیں جو دوسروں کی ملامت گری کی وجہ سے دوسرے اٹھ کر اس کو شرمندہ کرتے ہیں. شرمندگی کی وجہ سے بہت سارے دین اور دینداری کے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں. کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں, کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہم چھوڑ دیتے ہیں. فلاں مجھے شرمندہ کرتا ہے, یا اسے شرم آ جاتی ہے, یا اسے شرمندگی محسوس ہو جاتی ہے. ایک دین کا کام ہوگا, ایک نیکی ہوگی. بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم اپنی عزت نفس, حب جاہ کی وجہ سے اور حب مال کی وجہ سے اور غرور و تکبر میں آ کر یا دوسروں کی شرمندگی کی وجہ سے ہم وہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے نفس و شیطان کا دھوکہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دین اور دینداری سے دور کرنا ہے. بلکہ جو نیکی بھی سامنے آئے جو اس کو کر گزرو. یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ مجھے شرمندہ کریں گے, لوگ مجھے بے عزت کریں گے, لوگ مجھے ملامت کریں گے. تو جو اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوتی ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ساتھ محبت ہوتی ہے, لا یخافون لومۃ لائم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخافون, میرے ایسے محبوب بندے وہ لومۃ لائم, وہ ملامت کرنے والے کی ملامت گری سے نہیں ڈرتے ہیں, بالکل بے فکر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے وہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں میں مست ہوتے ہیں, مطمئن ہوتے ہیں. وہ ایک صحابی بادشاہ کے دربار میں ہوتے ہیں نا, صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. سنت یہ ہے کہ جب آپ سے نوالا گر گیا ہے اس نوالے کو چھوڑو مت, اس نوالے کو اٹھاؤ, اس کے ساتھ ضرر دینے والی کوئی چیز ہو, ریت لگ گئی ہے, بال لگ گیا, اس کو ہٹاؤ اور باقی کھا لو. یہ مسنون طریقہ ہے. یہ کام حضور علیہ السلام نے کیا ہے, یہ عمل حضور علیہ السلام نے کیا ہے. تو وہ صحابی بادشاہ کے دربار میں دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانا کھا رہے ہیں. جب اس سے نوالا گرتا ہے وہ نوالا اٹھاتا ہے اور اسے کھاتا ہے تو ساتھ والوں سے کوہنی مارتا ہے. بادشاہوں کا دربار ایسے نہ کرو. وہ ایک آواز کرتا ہے, دیکھو اب اس کو شرمندہ کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں یار, شرم بھی نہیں آتی تمہیں, یہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن صحابی کی غیرت دیکھو. اس صحابی نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کے لیے میں حضور علیہ السلام کے سنت کو چھوڑ دوں, اترک سنت نبی, کہ میں اپنے محبوب اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے اور ان بے وقوف لوگوں کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کتنے ایسے نیکیاں ہوتی ہیں, کتنے بھلے کام ہوتے ہیں, وہ فرض نماز کے لیے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو شرما شرما کے آ رہے ہوتے ہیں, بڑے دنوں بعد آ گیا ہے. نیک عمل ہو, دین اور دینداری والا عمل ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کا عمل ہو, اس میں شرمندگی کہاں سے آ گئی ہے؟ اس میں لومۃ لائم, ملامت کرنے والے کی ملامت گری کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا داری کے حوالے سے تو ہم کسی چیز میں بھی نہیں شرماتے ہیں, کسی چیز میں بھی کسی سے بھی نہیں شرماتے ہیں. اور دین اور دینداری میں نفس و شیطان کے دھوکے میں پڑ کر ہم ملامت کرنے والی ملامت گری سے بھی ڈر جاتے ہیں, شرمندگی سے بھی ڈر جاتے ہیں, ساری چیزوں سے ڈر جاتے ہیں. یہ ہماری کمزوری ہے. بہت سارے نیک اعمال اس کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم,
کہ مجھے حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت گری سے، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والے کے ملامت گری سے نہ ڈروں، بلکہ اپنا عمل کرتا رہوں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ملامت گر کی ملامت گری سے نہیں ڈرتے ہیں، شرمندہ کرنے والے کی شرمندگی سے نہیں ڈرتے ہیں، بلکہ وہ اپنا عمل، اپنا نیک عمل آگے کرتے جاتے ہیں۔ ساتواں حکم اور آخری حکم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے حکم کیا وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مجھے حکم دیا حضور علیہ السلام نے کہ میں کثرت کے ساتھ بہت زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھتا رہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تحت العرش، کہ یہ عرش کے نیچے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، عرش کے نیچے خزانے میں سے یہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، بہت زیادہ فضائل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیں نا، جنت کے خزانوں میں سے کون سا خزانہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور اس کا مطلب اور معنی یہ ہے، مطلب اور معنی ذہن میں رکھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ گناہ سے بچانے کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لا حول عن المعصیت، کوئی طاقت نہیں ہے تمہیں گناہ سے ہٹانے والی، ولا قوت ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پر توفیق دینے والی، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر مومن مسلمان گناہ سے بچتا ہے تو اللہ کے فضل پہ بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ مانگ کر بچتا ہے۔ پہلے بتایا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے نا، اللہ سے مدد مانگو، یا اللہ میں اس گناہ میں پھنس گیا ہوں، مجھے اس سے نکال دے اپنے فضل سے، میں کم ہمت ہو گیا ہوں اس کو چھوڑنے میں، تو ہی مجھے اس گناہ سے نکال سکتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد اور رحمت مانگنے کے لیے بہت بڑی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور کوئی بھی نیک اور صالح عمل ہو اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اور توفیق یہ نہیں ہے کہ آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں اور مسجد میں لے آتے ہیں، توفیق ماحول برابر ہے، حالات اسباب سب کچھ برابر ہے، اسی توفیق کا انسان مکلف ہے، اسی توفیق کی بنیاد پر اسے پوچھا جاتا ہے۔ ورنہ قیامت کے دن تو کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے فرشتے نہیں آئے تھے، مجھے انہوں نے مسجد میں نہیں لایا تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، توفیق نہیں ملی تھی۔ توفیق کوئی سوٹت نہیں ہے کہ آسمان یوں ہے نا تو آدمی نیکی دا کم کر جانا۔ توفیق کا معنی اور مطلب وہ اسباب اور ماحول اور ساری چیزیں برابر ہو کسی عمل کرنے کے لیے، بس یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے آپ کے لیے۔ باقی انسان مومن مسلمان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت بہت مشکل ہو گئی ہے آج کل، دین اور دینداری بہت مشکل ہو گئی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مجھ سے مدد مانگو نا، مجھ سے مانگو یا اللہ میرے لیے دین اور دینداری پر چلنا آسان فرما، میرے لیے عبادت کرنا آسان فرما، مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد، یا اللہ میرے لیے یہ عمل آسان فرما، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ،
کوئی طاقت ایسے نہیں ہے جو تمہیں گناہ سے بچائے، ولا قوت، اور کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں توفیق دے نیک عمل کی، الا باللہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج الرجل من بیتہ فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یوں کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ معنی مطلب ذہن میں لیا ہو گیا، لا حول، کوئی طاقت نہیں ہے گناہ سے پھیرنے والی، ولا قوت ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے مجھے توفیق دینے والی نیک عمل کی، الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہے۔ یقال له حینئذ، تو اس شخص کو کہا جاتا ہے ہدیت، بس آپ کی رہنمائی ہو گئی ہے، آپ کی رہنمائی ہو گئی، آپ کو ہدایت ہو گئی ہے، وکفیت، اور آپ کی کفایت بھی کر دی گئی ہے، ہر ایک چیز سے تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہو گئی ہے، جو مشکل آئے پریشانی آئے بس اللہ تعالیٰ تیرے لیے حل فرمائے گا، وہ وقیت ہے، اور تیری حفاظت بھی کر دی گئی ہے شر فساد سے، شیطانوں سے، فحین فیتنحى له الشیطان، تو شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے شیطان اس سے، جب وہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فیتنحى له الشیطان، شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، ویقول شیطان، اور دوسرا شیطان اس ہٹنے والے شیطان کی تسلی کے لیے کہتا ہے کیف لک برجل، کہ آپ اس شخص پر کیسے طاقت پا سکتے ہیں، اس پر حملہ کیسے کر سکتے ہو، قد ہدیہ، کہ اس کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے، وکفیہ، اور کفایت بھی کی گئی، وبقیہ، اور حفاظت بھی کر دی گئی ہے۔ کتنی بہت بڑی دعا ہو گئی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الا ادلک علی کلمۃ تحت العرش من کنز الجنہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے نیچے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تحت العرش من کنز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے عرش کے نیچے ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یقول اللہ تعالی، جب یہ کلمات ایک شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرا بندہ فرما بردار ہو گیا ہے، اور پھر واستسلم، اور بہت زیادہ فرما بردار ہو گیا ہے، بس ہتھیار ڈال دیے اس نے۔ ہتھیار کدھر ڈالتے ہیں؟ ہتھیار ڈالنا تو یہ کہ اللہ کے سامنے آ جاؤ، ہم میں زیادہ ایک بدماش بنا ہوا ہے، بدماشی اللہ کے دربار میں نہیں چلتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ بس میں نے ہتھیار ڈال دیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تیری مدد سے سب کچھ، تیری مدد سے سب کچھ، تیرے فضل سے سب کچھ، تیرے توفیق سے سب کچھ، کچھ بھی نہیں۔ واستسلم، بہت زیادہ فرما بردار ہو گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء، کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے، ایسرھا الہم، اور ان 99 سے سب سے ادنا بیماری کا جو علاج ہے، جو وہم کی بیماری، اس کا علاج یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو وہم لا علاج ہے۔ دنیا اور آخرت کی 99 بیماریوں اور پریشانیوں کا حل لا حول ولا قوت الا باللہ میں ہے، اور ان 99 سے سب سے ادنا بیماری وہ ہے وہم، اس کا علاج یہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو بیماری وہم پوری دنیا میں ابھی تک یہ ایک لا علاج بیماری ہے، وہم، پتہ نہیں اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسے لا علاج بیماری کا علاج حضور علیہ السلام نے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ بتا دیا ہے، تو ہم کیوں کمزور بنے؟ مجھے اگر کوئی کہتا ہے گھر میں پریشانیاں ہیں، کیا وظیفہ کروں، میں اسے کہتا ہوں استغفار کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ کوئی کہتے ہیں مجھے بہت وسوسے آتے ہیں، نفس و شیطان کے دھوکے میں پڑا ہوتا ہوں،
ہر وقت غلط میں لگا رہتا ہوں، اسے کہتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھو۔ کوئی کہتے ہیں مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ کنز من کنوز الجنہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اور عرش کے نیچے ہے۔ کتنے قیمتی کلمات ہیں۔ نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔ ہاں العلی العظیم یہ کہتا ہوں نہ پڑھو جو عام آدمی ہوتے ہیں، اس لیے عام آدمی کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیتے ہیں، کوئی اعراب کی غلطی بھی آ جاتی ہے، الفاظ کی غلطی بھی آ جاتی ہے، اسی لیے عظیم اور عظیم میں فرق ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی العظیم، تو نماز ہی ٹوٹ گئی ہے۔ عظیم کے معنی بلند و بالا اور عظیم کے معنی ارادہ کرنے والا، تو بس اسے کہتا ہوں یہ اس کے ساتھ نہ پڑھو، ضروری نہیں ہے، بس لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے بہت زیادہ مشکلات آتی ہیں، پریشان رہتا ہوں، یہیں پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے 7 باتوں کا حکم فرمایا ہے، اور اسی طرح آگے جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اس میں حضور علیہ السلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 چیزوں کا حکم فرماتے ہیں۔ اگر ان 7 چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں اور بالترتیب اپنے موقع محل کے حساب سے ہم اس پر عمل کرتے رہیں تو یقیناً کہ بہت سارے بگڑے ہوئے کام ہمارے وہ بن جائیں گے، بہت زیادہ اصلاح ہو جائے گی۔ اور سب سے